ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. سب سے پہلے ہر قسم کی حمد و ثنا کی بریائی بزرگی اسی اکیلا رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام انسانیت کا پالنہار ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ اس کے بعد اس آخر النبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو، جو تمام انسانیت کے لیے ہادی اور مبشر بنا کر مبعوث کیے گئے تھے۔ حاضرین، اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی شکر احسان ہے کہ اس نے ہم کو دین کی کچھ باتیں سننے اور یہاں محفل دین کی کچھ باتیں سننے کے لیے اللہ ہم سب کو جمع کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیں، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ غفر لہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی دین کے مجلس میں بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ صرف دین کی مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے، چاہے آپ تھوڑی دیر کے لیے یا 5 منٹ کے لیے آ کر ایسے ہی بیٹھیں۔ یہاں جیسا کہ ٹاپک ہے کہ نماز میں ہونے والے غلطیاں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا نماز میں غلطی ہوتی ہے؟ جواب، نماز میں غلطی ہوتی ہے۔ اس کی دلیل صحیح الترغیب کی روایت سے ہمارے نبی نے فرمایا، ان الرجل لیصلی 60 سنہ، ایک شخص ہے نا 60 سال نماز پڑھتا ہے، ما یقبل له صلاۃ، اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نماز قبول نہیں کرتے ہیں۔ صحابہ بڑے تعجب سے پوچھنے لگے، اے اللہ کے نبی، ایک شخص 60 سال نماز پڑھتا ہے، اس کی کوئی نماز قبول کیوں نہیں ہوئی؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود ویتم السجود ولا یتم الرکوع، اس نے اس طرح رکوع نہیں کیا جس طرح ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا تھا، اس نے اس طرح سجدہ نہیں کیا جس طرح ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تھا۔ تو اسی وجہ سے ہمارے نبی نے فرمایا کہ نماز سب لوگ پڑھتے ہیں، لیکن کیسے پڑھنا چاہیے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح ہمارے نبی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اگر آپ نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کی نماز کیا ہے؟ صحیح ہوگی۔ ہاں، نماز میں غلطیاں پائی جاتی ہیں، ہوتی ہیں نماز میں غلطیاں، جیسا کہ مشہور حدیث ہے، خلات بن رافع رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے تو ہمارے نبی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو ہمارے نبی نے جب اس صحابی کو دیکھا کہ نماز پڑھ کے جا رہے ہیں تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اے خلات رضی اللہ عنہ، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو۔ وہ صحابی رسول دوبارہ جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ پھر ہمارے نبی جب وہ نماز پڑھ کے واپس آتے ہیں، ہمارے نبی کہتے ہیں کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، جو تم نے نماز پڑھی وہ نماز صحیح نہیں ہے۔ یعنی کہ نماز میں غلطیاں پائی جاتی ہے، تو اسی وجہ سے میں آج آپ کے سامنے کچھ مختصر غلطیاں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، پوری غلطی نہیں، کچھ مختصر غلطیاں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ سب سے پہلی جو غلطی ہوتی ہے نماز کے متعلق وہ ہے کہ ہم پہلی غلطی، نماز پڑھنے سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ظہر کی نماز ہے، ہم کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے ظہر کی نماز 4 رکعت زبان سے آپ کہتے ہیں۔ التلفظ بالنیہ بدع،
اگر آپ زبان سے نیت کریں گے نماز یا کوئی بھی عبادت کے لیے، وہ بدعت ہے۔ فجر کی نماز امام کے پیچھے 2 رکعت زبان سے نیت کرتے ہیں، 2 رکعت سنت نماز، 2 رکعت نفل نماز، اگر آپ زبان سے کوئی چیز نیت کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ جیسا کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے قاموس البدع، اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ بدعت التلفظ بالنیت بدع، زبان سے نیت کرنا کیا ہے؟ بدعت ہے۔ ہاں، لیکن سوال یہ ہے کہ نیت کیسے کرنا چاہیے؟ نیت کیسے کرنا چاہیے؟ یہاں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کئی علماء نے ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ محلها القلب، نیت اس کی جگہ کیا ہے؟ دل ہے، دل میں نیت کرنا ہے۔ جو بھی عبادت آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے؟ دل میں نیت کرنا ہے۔ آپ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ آپ ایک فقیر کو 1000 روپے دینا چاہتے ہیں، کیا آپ زبان سے بولتے ہیں کہ میں فقیر کو 1000 روپے دوں گا؟ نہیں نا، آپ کے دل میں خیال آتا ہے، آپ جا کے کیا ہے 1000 روپے دے دیتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کیا کرتی ہیں، کسی کو پانی پلانا چاہتے ہیں، کوئی بھوکا ہے، آپ پانی پلانا چاہتے ہیں، آپ یہ نہیں کہتے کہ وہ فقیر بھوکا ہے میں اسے جا کر پانی پلاؤں گا، نہیں، آپ جا کر پانی پلاتے ہیں اسے۔ یعنی کہ آپ کے دل میں جو خیال آتا ہے میں غریب کو 1000 روپے دوں گا، یہ فقیر کو پانی پلاؤں گا، یہی نیت ہے۔ زبان سے نیت کرنا کیا ہے؟ بدعت ہے۔ آپ کو کیا ہے؟ دل سے نیت کرنا ہے۔ آپ کو ظہر کی اذان ہوتی ہے، آپ کے کان میں اذان کی آواز ہوتی ہے، آپ کے دل میں خود بخود کیا ہے؟ دکان میں رہتے ہیں آپ، بزنس میں، آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ آپ کیا ہے نماز کے لیے جانا ہے، ظہر کی اذان ہوتی ہے، جو دل میں جو خیال آتا ہے یہی کیا ہے؟ نیت ہے، یہی نیت ہے، یاد رکھیں۔ تو سب سے پہلی جو غلطی ہے زبان سے نیت کرنا کیا ہے؟ یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ دوسری جو غلطی کیا ہوتا ہے، ہم وضو کر لیتے ہیں، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم وضو کرتے ہیں، پیر میں بعض جگہ پانی نہیں پہنچتا ہے، ہم نہ معلوم نہیں رہتا۔ کب معلوم ہوتا؟ تکبیر تحریمہ کے بعد جب ہم رکوع کو جاتے ہیں، ہم نہ معلوم ہوتا ہے کہ پیر میں تھوڑی جگہ کیا ہے؟ سوکھا ہے۔ آپ اسی وقت نماز توڑیں گے، جائیں گے، وضو کریں گے، پھر آئیں گے۔ کیوں؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، اس شخص کی نماز نہیں ہوگی جس نے وضو صحیح طریقے سے نہیں کیا ہے۔ اگر کہیں بھی اگر تھوڑا بھی اگر سوکھ کر ہے، آپ کو رکوع میں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے کیا ہے پیر میں بعض جگہ پانی نہیں پہنچا ہے، آپ نماز توڑ دیجئے۔ اگر آپ پہلے صف ہی میں کیوں نہ ہو، نماز توڑ کے آپ جہاں سے موقع ملا، جہاں سے رستہ ملا، وہاں سے آپ آنے کی کوشش کیجئے، تب کا تب آپ کیا ہے نماز توڑ دیجئے۔ لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر دیکھتا ہے کہ اس کے پیر میں کیا ہے پانی نہیں پہنچا ہے، جان بوجھ کر پھر بھی کیا ہے شرم سے نماز میں کھڑ جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ وہ گنہگار ہوگا، یاد رکھیں۔ رب کے سامنے شرمندگی ہونے سے کوئی بڑی بات نہیں۔ لوگوں کے سامنے شرمندگی ہونے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ دین کی نافرمانی کرتے ہیں، جائز نہیں، یاد رکھیں۔ کہیں اللہ کے سامنے ایسا نہ ہو، کیونکہ آپ رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے انسان، ہمارے نبی نے فرمایا کہ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ، وہ اپنے رب سے بات کرتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے جب آپ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ باندھتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں دیکھا کہ پانی نہیں پہنچا ہے، اسی وقت آپ کو نماز توڑ کے پیچھے آ جانا چاہیے۔ دوسری جو غلطی ہے، اگر آپ کو نماز میں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے وضو کے کسی اعضاء میں پانی نہیں پہنچا ہے، اسی وقت آپ نماز توڑیں گے، اس کے بعد نماز توڑ کے آپ پیچھے آ جائیں گے۔ کیسی نماز کے بیچ میں سے کہیں بھی راستہ ملے، آپ کو کیا ہے آ جانا پڑے گا۔ کیسے توڑنا پڑے گا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کرتے نہیں، صرف نیت کر لیجیے، آپ نماز آپ نیت کریے کہ آپ کی نماز کیا ہے، یہ نماز نہیں ہے کہ انہیں میں صحیح طریقے سے نماز وضو نہیں کیا ہے، تو جو نیت دل میں پیدا ہوتی ہے بس ختم، تو اسی وقت آپ کیا کیجئے، نماز پیچھے آ جائیے۔ تیسری جو غلطی ہے جو ہم کرتے ہیں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں مسجد میں ان کا خاص جگہ ہوتا ہے، پہلے صف میں وہیں پر بیٹھتے ہیں، یعنی تو اسی کنارے بیٹھتے ہیں، یعنی تو ایک خاص جگہ ہوتا ہے۔ اگر وہ نماز کو نہیں آئے تو لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص نماز کو نہیں آئے، وہ بزرگ نماز کو نہیں آیا، لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے۔ نماز مسجد میں کوئی خاص جگہ نماز کے لیے پکڑنا جائز نہیں ہے۔ دلیل ابو داؤد کی روایت ہے، ہمارے نبی نے فرمایا نہا ان یوتن الرجل المکان الذی فی المسجد، نہا ان یوتن الرجل المکان فی المسجد کما یوتن البعیر، یعنی کہ خاص جگہ، ایک خاص جگہ، جیسے اونٹ ہوتا ہے وہ اپنا خاص جگہ پکڑ لیتا ہے،
ہمارے نبی نے فرمایا کہ اس طرح تم نہ کرو، یعنی کہ مسجد میں کوئی خاص جگہ، نماز پڑھے تو بھی وہیں، سنت پڑھے تو بھی وہیں، نہیں، آپ کیا کریں، جگہ بدل کر پڑھیے، کبھی آپ یہاں کرتے ہیں، کبھی وہاں کھڑیے فرض نماز کے لیے، کبھی وہاں کھڑیے، کوئی خاص جگہ کیا ہے پکڑنا کیا ہے صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے خاص جگہ؟ ہمارے نبی بھی تو حدیث ہے، ہمارے نبی نے منع فرمایا، کیوں؟ اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ ریاکاری کا اندیشہ ہوتا ہے، ریاکاری کا کیا ہے اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نماز کے لیے نہیں آئیں گے، لوگ کہیں گے کہ وہ شخص نماز کو نہیں آئے، اگر آپ نماز کو آئیں گے، لوگ کہیں گے کہ آپ نماز کو آئے، یعنی کہ ریاکاری کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یہ اہل علم نے کیا ہے ریزن ذکر کیا ہے، یعنی کہ مسجد میں نماز کے لیے خاص جگہ، وہیں نوافل، وہیں سنت، وہیں ہر نماز، ہر 5 وقت کی نماز ایک ہی جگہ میں پڑھنا کیا ہے یہ صحیح نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے نبی نے ابو داؤد کی روایت میں فرمایا۔ تیسری جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ جب امام تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، بعض لوگ اللہ اکبر بس سینے تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، بعض لوگ اللہ اکبر، یعنی کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ یرفع یدیہ حذو منکبیہ، تم کیا کرو کھاندے تک الی شحمۃ اذنیہ، یا کان تک کیا ہے تم ہاتھ اٹھایا کرو، تم کیا کرو یہاں تک کیا ہے ہاتھ اٹھانا چاہیے، یا نہیں تو کان تک کیا ہے ہاتھ اٹھانا ہے، کھاندے تک یا کان تک، اس طرح کیا ہے ہاتھ اٹھانا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں اللہ بس سینے تک ہاتھ اٹھاتے، یہ کیا ہے حدیث کے خلاف ہے، یاد رکھیں حدیث کے خلاف ہے، اس طرح کیا ہے یہ غلطی ہے، یہ بھی کیا ہے سدھرنا چاہیے۔ ایک اور جو غلطی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کیا ہوتے ہیں، امام کیا ہے دوسری رکعت کے سجدے میں ہوتا ہے، آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں سجدے کی تکبیر بول کے سجدے کو چل جاتے ہیں، اگر امام اتحیاتوں میں ہے ہم اللہ اکبر بول کے اتحیاتوں میں بیٹھ جاتے ہیں، ایسا ہی ہوتا نا۔ یہاں مسئلہ یاد رکھیں، اللہ اکبر جو آپ کہتے ہیں، اگر آپ کی نیت اگر امام رکوع میں، اگر امام سجدے میں ہے، آپ اللہ اکبر بول کے آپ سجدے کو چل جاتے ہیں، اگر یہ آپ کا اللہ اکبر کی جو نیت ہے، اگر سجدے کے لیے اگر آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، آپ کی وہ نماز نہیں ہوئی، آپ کو دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ کی نیت اللہ اکبر و تکبیر تحریمہ کی ہے تو آپ کی وہ نماز صحیح ہوگی، کیونکہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ تکبیر تحریمہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اگر آپ تکبیر تحریمہ کی نیت نہیں کریں گے آپ کی وہ نماز نہیں ہوگی۔ آپ کو صرف اتنا یاد رکھنا ہے، امام رکوع میں ہو، سجدے میں ہو یا اتحیاتوں میں ہو، آپ جو اللہ اکبر آپ کہتے ہیں وہ آپ کیا ہے تکبیر تحریمہ کی نیت آپ کی ہونی چاہیے۔ اگر آپ تکبیر تحریمہ کی نیت کے بغیر آپ کیا ہے امام رکوع میں ہے، امام اللہ اکبر بول کے آپ رکوع میں چل جاتے ہیں، آپ کی تکبیر اگر رکوع کے لیے ہے تو آپ کی وہ نماز نہیں ہوگی، دوبارہ آپ کو پوری طریقے سے نماز کو دہرانا پڑے گا، کیونکہ تکبیر تحریمہ کیا ہے واجب ہے۔ تکبیر تحریمہ یہ نماز میں داخل ہوتا ہے۔ آپ مسجد میں داخل ہونا چاہتی ہیں تو ڈور کے ذریعے سے داخل ہوتی ہیں، اگر آپ نماز میں داخل ہونا ہے تو تکبیر تحریمہ ہے۔ اگر آپ تکبیر تحریمہ کی نیت ہی نہیں کریں گے آپ کی نماز نہیں ہوگی، اسی وجہ سے تکبیر تحریمہ کرنا چاہیے۔ یہاں بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ہم کو کیسا کرنا ہے، امام رکوع میں رہتا ہے یا سجدے میں رہتا ہے، ہم کون سی تکبیر، کبھی کیا ہوتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ آپ دیکھیں گے مسائل الامام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو کتاب ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اچھی بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ اگر امام سجدے میں ہے آپ کہو اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کرو، پھر سجدے کی تکبیر بولو اللہ اکبر۔ امام تشہد میں ہے تو آپ کہو کہ اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ ہو گئی، پھر اس کے بعد آپ تشہد کی تکبیر کے ذریعے سے آپ تشہد میں داخل ہو جاؤ۔ ہاں، امام اگر رکوع میں ہے آپ کہو اللہ اکبر، اس کے بعد آپ رکوع کی کیا ہے تکبیر کے ذریعے سے آپ کیا ہے نماز میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اگر آپ تکبیر تحریمہ کی نیت نہیں کریں گے آپ کی نماز نہیں ہوئی، کیونکہ تکبیر تحریمہ ہی ہے جو آپ کو نماز میں داخل کرتی ہے۔ اگر آپ تکبیر تحریمہ نہیں بولیں گے آپ کیا ہے نماز میں داخل ہی نہیں ہوئے، کیونکہ نماز بہت امپارٹنٹ ہے، یاد رکھیں نماز بہت امپارٹنٹ ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے آپ کی زندگی میں کبھی سکون نہیں رہے گا،
صحیح طریقے سے بھی اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے، کیونکہ نماز ہزاروں لوگ پڑھتے ہیں، صحیح طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ نماز بھی کیا ہے، صحیح طریقے سے پڑھیں۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے آپ کی زندگی میں کبھی سکون نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اللہ کے ذکر سے اگر کوئی منہ موڑتا ہے، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، یاد رکھیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، یہاں اللہ نے نماز کو ذکر کہا، یعنی کہ آپ کیا ہے نماز کیا ہے اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز کیا ہے بالغ ہونے سے لے کر مرتے دم تک نماز کا اہتمام کریں، مرتے دم تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، مرتے دم تک کیا ہے عبادت، یعنی کہ نماز کیا ہے آپ پڑھتے ہیں تو مرتے دم تک صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہاں غلطی ہو گئی تو مرتے دم تک کیا ہے جو غلطی ہے اسے پر کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اگر آپ جتنی غلطی اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو علماء سے پوچھ لیجئے، آپ مرتے دم تک آپ کوشش کرتے رہیے، انشاءاللہ مرنے سے پہلے بھی اگر آپ ایک نماز بھی اگر صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی جو تڑپ ہے دین کی، مرتے دم تک آپ نے دین کی جو تڑپ ہے اللہ اس وجہ سے آپ کو جنت دے دے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اگر کوئی دین کی تڑپ تھوڑی بھی، یلتمس کہتے ہیں کہ جو اندھے لوگ جو ہے نا وہ ہاتھ چھوتے ہیں نا اسے کہتے ہیں کہ یلتمس، اگر کوئی تھوڑا بھی دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تھوڑا بھی یلتمس تھوڑا بھی، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کا راستہ بتا دیتے ہیں۔ یعنی کہ ہم کیا ہے مرتے دم تک نماز کا صحیح طریقہ توحید کیا ہے یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اور ایک اور جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے وہ کہ ہم کیا کرتے ہیں مغرب نماز میں، یاد رکھیں مغرب نماز میں ہم چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں، مغرب نماز میں چھوٹی صورتیں ہم کیا ہے پڑھتے ہیں، جیسا کہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آج یہ سنت لوگوں میں چھوٹی ہوئی ہے کہ ہمارے نبی مغرب نماز میں سورہ 3 بھی پڑھا کرتے تھے، سورہ انفال بھی پڑھا کرتے تھے، سورہ آراف بھی ہمارے نبی پڑھا کرتے تھے۔ سورہ آراف مغرب کی نماز میں ہمارے نبی سورہ آراف پڑھا کرتے تھے۔ کتنی آیت ہے سورہ آراف میں کوئی جانتے ہیں؟ کتنی آیت ہے؟ 206 آیت ہے سورہ آراف میں۔ نسائی کی حدیث ہے ہمارے نبی مغرب کی نماز میں سورہ آراف پڑھا کرتے تھے۔ آج یہ سنت کیا ہے ہم سے چھوٹی ہوئی ہے۔ اگر آپ کیا ہے کبھی تنہائی میں کیا ہے گھر میں نماز پڑھنے کا موقع ملتا تو پڑھو، آپ پڑھو سورہ آراف پڑھو مغرب کی نماز میں، یعنی کہ ہم کیا یہ سنت ہم سے چھوٹی ہوئی ہے۔ یہ بھی کیا ہے علماء نے غلطیوں میں شمار کیا، جیسا کہ شیخ مشہور حسن حفظہ اللہ کی جو کتاب ہے القول المبین فی اخطاء المصلین، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے مغرب کی نماز میں بڑی بڑی صورتیں نہ پڑھنا، یہ بھی کیا ہے آج ہمارے معاشرے میں غلطی پائی جاتی ہے، نماز میں غلطی۔ ہاں آپ کے کوئی حافظ ہیں آپ کے خاندان میں، اسے کھڑائیے مغرب کی نماز میں سورہ آراف پڑھے گا، آپ پڑھیے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے۔ تو اس وجہ سے کیا ہے ہم کو کیا ہے یہ سب جو غلطیاں ہیں اسے کیا ہے یاد رکھیں، نبی کی جو سنت ہے جتنا ہو سکے کیا ہے اس پر عمل کرنے کی کیا ہے ہم کوشش کریں گے۔ ایک اور جو غلطی ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے آج کل، بہت زیادہ، یوں سمجھو کہ ہر شخص سے کیا ہے غلطی ہوتی رہتی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ مرتے دم تک ہم کیا کریں اپنی توحید کی جو غلطی ہے اسے اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اور نماز کی جو غلطی ہے اسے اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ وہ سورہ فاتحہ میں غلطی کرنا، سورہ فاتحہ میں غلطی کرنا۔ کئی لوگ ایسے جن کو سورہ فاتحہ پڑھنے آتا ہے لیکن صحیح طریقے سے پڑھنے آنا یہ کمال ہے، یاد رکھیں صحیح طریقے سے پڑھنے آنا۔ آپ دیکھیں گے ایک کتاب ہے محمد بن موسیٰ آل ناصر کی، محمد بن موسیٰ آل ناصر، ان کی جو کتاب ہے الاخطاء الواقعہ فی سورۃ الفاتحہ، سورہ فاتحہ میں غلطی ہونا، انہوں نے اس کتاب میں سورہ فاتحہ میں 200 غلطی عوام سے ہوتی ہے جو اس کتاب میں انہوں نے جمع کیا۔ کتنی غلطی؟ 200 غلطی سورہ فاتحہ میں ہم کیا کرتے ہیں 200 غلطیاں ہم کرتے ہیں۔ پڑھنے آتا ہے لیکن صحیح طریقے سے پڑھنا چاہیے، تجویز سے پڑھنا چاہیے،
یہ ہم کو کیا ہے کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا زین القرآن باصواتکم، تم کیا ہے قرآن کو اچھے انداز سے پڑھا کرو، تجوید سے پڑھا کرو، جود القرآن باصواتکم۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم کیا کرو، قرآن تجوید کے ساتھ پڑھا کرو۔ قرآن پڑھنا ہے لیکن تجوید کے ساتھ پڑھنا، یہ اصل ہے، یاد رکھیں۔ ہمارے جو امام ہیں شیخ فیاض صاحب، وہ الحمدللہ بہت اچھے انداز میں پڑھتے ہیں۔ ہم کیا کریں، امام جو ہمارے پاس پائے جاتے ہیں، آپ ان کے پاس جائیے، اپنی جو سورہ فاتحہ ہے وہ صحیح طریقے سے پڑھنے کی کیا ہے ان کے پاس سیکھیے۔ جو بھی امام آپ کو ملتے ہیں آپ ان کے پاس جا کر سیکھیے۔ یعنی تو امام حرم کی جو ریکارڈنگ ہے، خاص طور پر شیخ حذیفی حفظہ اللہ کی جو ریکارڈنگ ہے وہ آپ سنیے۔ پوری دنیا میں تجوید پر پہلے نمبر پر ہیں، امام حرم کی جو ریکارڈنگ ہے آپ کیا ہے وہ سنیے، وہ کس طرح سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، آواز سے بڑھ کر ان کی جو تجوید ہے اس پر غور کیجیے، ان کی جو تجوید ہے اس پر غور کیجیے۔ یاد رکھیں جتنا آپ سورہ فاتحہ اچھا پڑھنے کی کوشش کریں گے بہت ہی فائدہ ہوگا، کیونکہ بخاری کی روایت ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ سورہ فاتحہ صحیح ڈھنگ سے بھی ہم کو پڑھنا چاہیے، صحیح طریقے سے، کیونکہ سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے۔ اگر آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، اگر آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے سورہ فاتحہ اچھے سے اچھے پڑھنے کی کوشش کیجیے آپ۔ سورہ فاتحہ میں ایک موٹی جو غلطی ہم سے ہوتی ہے، بس میں وہ اشارہ کروں گا، بس بہت جو موٹی جو غلطی ہم سے ہوتی ہے وہ یہ ہے، جیسا کہ ابو داؤد کی روایت ہے، ہمارے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ ہمارے نبی سورہ فاتحہ کیسا پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے نبی سورہ فاتحہ کیسا پڑھا کرتے تھے؟ یقطع قراءته آیة آیة۔ ہمارے نبی کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلے الحمد للہ رب العالمین، یہاں رک جاتے تھے، پھر پڑھتے الرحمن الرحیم، یہاں رکتے تھے، اس کے بعد مالک یوم الدین، یعنی کہ ایک آیت پڑھنا رکنا، پھر ایک آیت پڑھنا پھر رکنا۔ آپ کیا ہے جب آپ سنگل بھی پڑھیں گے تب بھی آپ ایسے ہی پڑھنا چاہیے، جیسا کہ آج پڑھتے ہیں لوگ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک اس طرح، جیسا کہ شیخ مشہور حسن حفظہ اللہ نے ان کی کتاب القول المبین میں ذکر کیا ہے کہ اس طرح جو پڑھا جاتا ہے، یہ ایک سانس میں 2-3 آیتیں ایک سورہ فاتحہ ملا کر، یہ کیا صحیح نہیں ہے۔ نبی کی جو سنت ہے وہ آپ کیا کریں گے، ایک آیت پڑھیں گے رکیں گے، پھر ایک آیت پڑھیں گے پھر رکیں گے، پھر ایک آیت پڑھیں گے پھر رکیں گے۔ یہ کیا ہے ہم کیا ہے سیکھنا چاہیے، ہم اپنے بچوں کو بھی کیا ہے اس طرح سکھانا چاہیے۔ ہم اپنے جو بچے ہوتے ہیں ان کو بھی کیا ہے جب ہم کو کہیں ہم سورہ فاتحہ پڑھو بچوں کو بولو، بچہ کو کیا ہے جب بچہ پڑھتا ہے ہم ان کو بتانا چاہیے کہ ہمارے نبی اس طرح پڑھا کرتے تھے۔ اگر آپ یہ سوچ کر پڑھیں گے ہمارے نبی ہر آیت پر رکا کرتے تھے، اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کی سنت ہے نا، نبی کی سنت پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا۔ تو اس وجہ سے کیا ہے سورہ فاتحہ کی ایک اور جو غلطی ہے وہ ہے الحمد، ہا کی جگہ ہا پڑھتے ہیں، الحمد، لیکن کئی غلطیاں ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے کہا امام حرم کی جو ریکارڈنگ ہے وہ سنیے آپ، اور یا نہیں تو جو قاری صاحب ہمارے پاس ہیں، جو بھی اچھے امام صاحب ہیں، آپ ان کے پاس جائیے، آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر سنائیے ان کو، بتائیے کہ کیا میں صحیح پڑھتا ہوں، یعنی آپ مجھے بتائیے، کیونکہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کبھی شرمانا نہیں، پوری زندگی دین کا علم حاصل کرنا ہے، پوری زندگی جتنا آپ حاصل کریں گے آپ کو معلوم ہوا کہ اتنی ہی میرے پاس دین کا علم کی کمی ہے، جتنا آپ حاصل کریں گے۔ تو اسی وجہ سے کیا ہے جتنا ہو سکے اپنی زندگی میں کیا ہے دین کا علم حاصل کرنے کی کیا ہے ہم کوشش کریں۔ ایک اور جو غلطی ہے وہ سورہ فاتحہ میں خاص طور پر بہت بڑی غلطی ہے، یاد رکھیں، وہ یہ کہ ہم سورہ فاتحہ، کبھی کیا ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز ہوتی ہے، ہر شخص کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، آپ دل میں سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، زبان سے نہیں، صرف دل میں پڑھ لیتے ہیں سورہ فاتحہ، زبان کو حرکت بھی نہیں دیتے، دل میں ہی، صرف دل میں سورہ فاتحہ، یا نہیں تو رکوع کی جو تسبیحات ہیں وہ دل میں آپ پڑھ لیتے ہیں، زبان کو حرکت، یہ بات یاد رکھیں، یحرک لسانک، آپ کیا کریں جب بھی جب نماز میں کچھ بھی آپ پڑھیں زبان کو حرکت دینا ہے، کچھ بھی آپ پڑھیں،
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، جیسا کہ المدونۃ الکبریٰ جو ان کی فقی جو کتاب ہے اس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ پڑھنا کسے کہتے ہیں؟ پڑھنا جیسا کہ قراء جسے ہم کہتے ہیں عربی زبان میں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ نے کہا کہ پڑھو، پڑھو کسے کہتی ہیں؟ عربی زبان میں پڑھو کب بولتی ہیں؟ جب آپ زبان کو حرکت دے کر پڑھیں گے اسے کہتی ہیں کہ عربی زبان میں پڑھنا کر کے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ زبان کو حرکت دینا ہے۔ سورہ فاتحہ جب آپ ظہر میں، عصر میں، یعنی تو مغرب کی تیسری رکعت میں، یعنی تو عشاء کی تیسری رکعت میں جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو آپ کیا ہے؟ زبان کو حرکت دینا، الحمدللہ رب العالمین، اور یسمع نفسہ، آپ جو آپ پڑھیں گے وہ آپ نے آپ کو سنائی دینا ہے، بس بازو والے کو نہیں، بس آپ کو احساس ہونا ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ۔ آپ کو یہ احساس ہونا ہے کہ آپ کیا کریں؟ رکوع میں سبحان ربی العظیم آپ پڑھ رہے ہیں، زبان کو حرکت دینا ہے، یاد رکھیں۔ دل میں پڑھنے سے نہیں ہوتا ہے، نماز نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ پوری نماز صرف دل میں پڑھ لیں گے آپ کی وہ نماز نہیں ہوگی، دوبارہ آپ کو نماز پڑھنا پڑے گا، یاد رکھیں۔ اگر آپ سورہ فاتحہ دل میں پڑھ لیں گے آپ کی وہ نماز نہیں ہوئی، دوبارہ آپ کو نماز پڑھنا پڑے گا، کیونکہ اصل جو پڑھنا جسے ہم کہتے ہیں وہ سورہ فاتحہ پڑھے، رکوع کی تسبیحات، اتحیات، جو بھی آپ پڑھیں گے زبان کو حرکت دے کر پڑھنا چاہیے۔ دوسری جو شرط ہے یسمع نفسہ، اپنے آپ کو سنائی دینا ہے، جو آپ پڑھتے ہیں وہ آپ کو سنائی دینا ہے، یعنی کہ بازو والے کو نہیں، بس تھوڑا ہے، تھوڑا، بس اتنے بھی آواز سے نہیں کہ پوری مسجد کو بازو والے کو سنائی دے، اپنے آپ کو سنائی دینا ہے بس۔ یہ کیا ہے؟ یہ جو غلطی ہے، کیونکہ اب دل سے نہیں پڑھنا، جو بھی ہم پڑھیں گے زبان سے کیا ہے ہم کو پڑھنا چاہیے۔ ایک اور جو غلطی ہے وہ جیسا کہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے فتاوی نور علی الدرب اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے، ایک بات سب کو معلوم ہے کہ مغرب میں نماز کیسی پڑھی جاتی ہے؟ پہلی رکعت آواز سے، آہستہ آواز سے پڑھی جاتی ہے نا، عشاء میں آواز سے پڑھی جاتی ہے، فجر میں آواز سے پڑھی جاتی ہے۔ فجر، مغرب، عشاء، اصل یہ ہے اس میں سورہ فاتحہ جو کیا ہے پہلی 2 رکعت میں آواز سے پڑھی جاتی ہے، یہی سنت ہے۔ اس حدیث کو رکھ کر دیکھیے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پھتی کی بات انہوں نے کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب عورتیں گھر میں نماز پڑھتی ہے، عورتوں کو بھی چاہیے کہ اس فجر میں کیا کرے؟ آواز سے پڑھے، مغرب میں کیا کرے؟ آواز سے پڑھے، عشاء میں کیا کرے؟ آواز سے پڑھے۔ اصل یہ ہے کہ فجر میں آواز سے پڑھنا یہی سنت ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ عورت بھی جب گھر میں رہے گی آواز سے پڑھنا پڑے گا، لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیں، عورتیں کب آواز سے نہیں پڑھے گی؟ کب نہیں پڑھے گی؟ اگر کوئی اجنبی مرد ہے وہاں عورت کیا ہے آواز سے نہیں پڑھے گی، آہستہ پڑھے گی۔ لیکن وہاں کوئی اجنبی مرد نہیں ہے، ان کے باپ ہیں، ان کے بھائی ہیں، تو کیا ہے محارم ہی، تو کوئی حرج کی بات نہیں، آپ آواز سے پڑھو۔ اتنے بھی آواز سے نہیں کہ جو سوئی وہ اٹھ جائے، نہیں، آواز سے پڑھنا چاہیے۔ ہاں، اور اسی طرح کیا ہے فجر کی نماز، مغرب کی نماز آواز سے پڑھے۔ اگر اجنبی مرد ہے تو وہاں کیا ہے آواز دھیمی کر لیں، آواز کیا ہے دھیمی کر لی۔ یہ بات کیا ہے عورتیں بھی جب سنگل، اسی طرح ہمیں مرد حضرات بھی کبھی ہم سے نماز چھوٹ جاتی ہے، جب ہم نماز پڑھیں گے تو فجر کی نماز آواز سے پڑھیں گے۔ جب ہم عشاء کی نماز پڑھیں گے کبھی ہم سے چھوٹ جاتی ہے، ہم کیا کریں گے؟ پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورہ تھوڑی آواز سے پڑھیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بات کیا ہے یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ یہی اصل سنت ہے، فجر میں، عشاء میں، مغرب میں آواز سے پڑھنا چاہیے۔ ایک اور جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ دونوں پیر کو لگا لیتے ہیں، دونوں پیر کو، بعض لوگ دیکھتے ہیں دونوں پیر کو کیا ہے نماز میں لگا لیتے ہیں، اپنے ہی پیر، دوسروں سے پیر نہیں، اپنا پیر کیا ہے دونوں اس طرح کیا ہے لگا لیتے ہیں۔ اس طرح کیا ہے جائز نہیں ہے، یاد رکھیں، اپنا ہی دونوں پیر لگانا جائز نہیں۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی مشہور کتاب ہے، یاد رکھیں، حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس میں عیینہ بن عبد الرحمن، عیینہ رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن ان کے جو ابو ہیں انہوں نے کئی صحابہ سے انہوں نے ملا ہے۔ عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے جو ابو عبد الرحمن رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جو کیا ہے جنہوں نے تابعی ہیں، جنہوں نے کیا ہے صحابہ کو دیکھیں، ان کے ابو کہا کرتے تھے کہ نماز میں دونوں پیر، اپنا ہی دونوں پیر ملانا یہ سنت کے خلاف ہے۔ وہ خود کہا کرتے ہیں میں نے 18 صحابہ کو دیکھا کہ وہ کیا کرتے تھے جب نماز پڑھتے تھے تو اپنا پیر نہیں ملاتے تھے، دوسروں سے اپنا پیر ملاتے تھے، یہ سنت ہے۔
اپنا پیر ملانا یہ سنت نہیں، یاد رکھیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ اپنا ہی پیر ملانا یہ سنت کے خلاف ہے، دوسروں سے پیر ملانا یہ سنت ہے، یاد رکھیں، یہ سنت ہے، یاد رکھیں۔ اسی وجہ سے کیا ہے، یہ جو غلطی کیا ہے، بعض لوگ اپنا ہی پیر ملاتے ہیں، یہ کیا ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے 18 صحابہ، بلکہ کئی صحابہ ایسے تھے جو کیا ہے اپنا پیر کیا ہے میڈیم کھڑنا چاہے۔ جب آپ سنگل کھڑیں گے، نفل نماز آپ پڑھیں گے تو سنگل آپ دونوں پیر، دونوں جسم کے حساب سے کیا ہے دونوں پیر آپ کیا ہے رکھیں گے۔ ایک اور جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں آنکھ بند کرنا ہے، جیسا کہ زاد المستقنی میں ذکر کیا ہے کہ مکروہ ہے، مکروہ، اچھی بات نہیں ہے۔ نماز میں آنکھ بند کرنا کیا ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ نماز میں کیوں آنکھ بند کرتے ہیں؟ نماز میں خشوع خضوع کے لیے۔ آنکھ بند کرنے سے خشوع خضوع نہیں آتی ہے، یاد رکھیں، اور بھی آپ کو نیند آگی۔ اگر آپ آنکھ بند کریں گے تو آپ کو نیند آگی۔ اصل کیا ہے کہ آنکھ بند کرنا کیا ہے، مکروہ ہے، صحیح نہیں ہے، یاد رکھیں۔ لیکن کب آنکھ بند کرنا جائز ہے؟ کب آنکھ بند کرنا جائز ہے؟ جب آپ کے سامنے سے کوئی اجنبی، کوئی عورت آپ کے سامنے سے گزرتی ہے، آپ وہاں آنکھ بند کریں گے تاکہ آپ کی نماز میں خلل نہ ہو۔ کوئی عورت، آپ کیا ہے کبھی باہر نماز پڑھتے ہیں، کوئی کیا ہے کبھی محلے میں، کہیں گھر میں بھی کوئی عورت وہاں سے گزرتی ہے، آپ کیا کریں، وہاں تھوڑی دیر آنکھ بند کریں تاکہ وہ عورت وہاں سے گزر جائے۔ وہاں صرف آپ آنکھ بند کریں گے، اس کے علاوہ نماز میں کبھی بھی آپ کیا کریں گے، آنکھ بند کرنا آپ کے لیے کیا ہے، جائز نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اصل کیا ہے، دعا کرتے وقت بھی کیا ہے آنکھ کھلا رکھیے، آپ کیا ہے دعا کرنا چاہیے۔ ہاں، آنکھ کھلا رکھنا ہے، کہاں دیکھنا ہے نماز کی حالت میں؟ کہاں دیکھنا ہے نماز کی حالت میں؟ سب لوگ جانتے رہیں گے، سجدے کی جگہ دیکھتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، پوری نماز سجدے کی جگہ دیکھنا یہ بھی کیا ہے ہماری غلط فہمی ہے۔ پوری نماز سجدے کی جگہ دیکھنا یہ بھی کیا ہے غلط ہے، یاد رکھیں۔ کیوں غلط ہے؟ نسائی کی حدیث ہے، ہمارے نبی نے فرمایا اگر کوئی تشہد کے لیے بیٹھتا ہے، تشہد میں آپ اپنی انگلی کی طرف دیکھیں گے، نہ کہ سجدے کی طرف۔ نماز میں آپ کیا کریں گے، سجدے کی جگہ دیکھیں گے، آپ شروع سے لے کر آخر تک آپ سجدے کی جگہ آپ دیکھیں گے۔ لیکن جب آپ تشہد کے لیے بیٹھیں گے تو آپ اپنی انگلی کی طرف دیکھیں گے، نہ کہ سجدے کی جانب، جیسا کہ نسائی کی حدیث ہے، حدیث کیا ہے صحیح ہے۔ یعنی کہ پوری نماز کیا ہے ہم کو کیا ہے دھیان کے ساتھ اور خشوع خضوع کے ساتھ کیا ہے ہم کو پڑھنا ہے، اور آنکھ کھلا رکھ کے کیا ہے ہم کو پڑھنا چاہیے۔ ایک اور جو غلطی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جس کپڑے میں سوتے ہیں اسی کپڑے میں آ کر کیا ہے نماز پڑھتے ہیں۔ ہم جس کپڑے میں کیا ہے نماز پڑھتے ہیں، سوتے ہیں، جیسے لنگی وغیرہ سمجھ لیجیے، کوئی کپڑا ایسا گندا ہوتا ہے، بہت زیادہ گندا کپڑا ہوتا ہے، اسی کپڑے میں آ کر نماز پڑھتے ہیں۔ ہاں، ایک شخص ہے اچھا کپڑا پہنتا ہے، پھر دکان سے آتا ہے، وہ کیا ہے، لیکن ایک چیز ہوتا ہے کہ جو کپڑے میں آپ سوتے ہیں اسی کپڑے میں آ کر نماز پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے دو کتاب شرح معانی الآثار، اس میں انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا اثر نقل کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس نافع ایک تابعی تھے جو ان کی خدمت کرتے تھے، نافع رحمہ اللہ۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو ایک معمولی کپڑے پر کیا ہے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک سوال کیا، کیا آپ اسی کپڑے میں بازار کو جائیں گے؟ تو نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، میں اس کپڑے میں بازار کو نہیں جاؤں گا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم رب کے سامنے کھڑے ہوتے تم کتنا اچھا کپڑا پہننا چاہیے۔ جب تم لوگوں کے سامنے جانا چاہتے ہو تو اچھے سے اچھے کپڑا پہن کر جانا چاہتے ہیں، جب رب کے سامنے کھڑے ہونا چاہتے ہیں تو وہی کپڑا پرانا، وہی لنگی جس پر آپ سوتے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کیا کہتا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب آپ نماز کے لیے آئے تو زینت اختیار کرو، جب آپ نماز کے لیے آئے تو زینت اختیار کرو۔ یہاں تفسیر ابن کثیر میں آپ دیکھیں گے اس آیت کی شرح میں زینت کیا ہے، الثیاب الظاہرہ، جو ظاہری جو آپ کا کپڑا ہے وہ کیا ہے اچھا ہونا چاہیے۔ ظاہر جو آپ اچھا کپڑا پہنیں گے، اچھے سے اچھے کپڑے پہن کر آپ کو نماز کو آنا چاہیے۔ یعنی کہ آپ جو کپڑے میں آپ شادی کے لیے جانا چاہتے ہیں اچھا سے اچھا کپڑا، وہی کپڑے میں آپ رب کے سامنے کھڑے ہو جائیے، رب کے سامنے، کیونکہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھتا ہے۔
ہمارے نبی نے فرمایا کہ الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو یہ سمجھو کہ رب آپ کو دیکھتا ہے، یعنی کہ جب آپ رب ہم نہ دیکھتا ہے تو ہم اچھے سے اچھے کپڑے پہن کر کیا ہے ہم کو جانا چاہیے، یاد رکھیں. اور اسی طرح ایک اور جو غلطی ہمارے معاشرے میں جو پائی جاتی ہے نماز کے متعلق، خاص طور پر رکوع میں کیا تسبیح ہم کو پڑھنا چاہیے، رکوع میں کیا پڑھنا چاہیے؟ سبحان ربی العظیم کیا ہے ہم کو پڑھنا چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص رکوع میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیتا ہے، بھول کر پڑھ لیتا ہے، کیا اس کی نماز ہوگی؟ نماز ہوگی اس کی، لیکن اگر اسے رکوع ہی میں یاد آتا ہے کہ میں نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیا ہے، اسی کے فوری بعد وہ پڑھے گا سبحان ربی العظیم. یہ پہلا مسئلہ یاد رکھیں. اگر آپ کو رکوع میں یاد آتا ہے کہ آپ نے سبحان ربی العظیم نہیں پڑھا ہے، امام اٹھنے سے پہلے آپ کو سبحان ربی العظیم آپ کو پڑھ لینا چاہیے. پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ، رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ کو یاد آتا ہے کہ میں نے رکوع میں سبحان ربی العظیم نہیں پڑھا ہے، نہیں پڑھا ہے سبحان ربی العظیم. ایسے وقت آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کی وہ نماز ہوگی لیکن آپ پر سجدے سہو کرنا واجب ہو جائے گا، یاد رکھیں. کیونکہ سبحان ربی العظیم جو رکوع میں جو پڑھنا ہے وہ واجب ہے. اگر کوئی شخص واجب چھوڑتا ہے وجب علیہ سجدۃ السہو، اس پر سجدے سہو کیا ہے واجب ہو جاتا ہے. آپ واجب چیز چھوڑیں گے تو آپ پر سجدے سہو واجب ہو جائے گا. یہ اور بات ہے کہ جان بوجھ کر نہیں چھوڑتے ہیں، کبھی بھول کر کیا ہے ہم سجدے میں کیا کرتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں سبحان ربی العظیم پڑھ لیتے ہیں. یعنی تو ہم کبھی سجدے میں سبحان ربی اعلیٰ پڑھتے ہی نہیں. تو ایسا اگر آپ سے غلطی ہو جائے آپ کیا کریں گے؟ سلام پھرنے سے پہلے آپ کو 2 سجدے سہو آپ کو کرنا پڑے گا. یہاں ایک اور بات یہ بھی یاد رکھیں، اگر آپ امام کے پیچھے تو آپ کیا کریں گے؟ امام کے پیچھے ہے تو آپ چھوڑ دیجیے. ہاں اگر آپ امام کے پیچھے ہی لیکن آپ کی ایک رکعت چھوٹ گئی، آپ کیا ہے امام کے پیچھے ہی آپ امام کے ساتھ ہی سلام پھرنا چاہتے ہیں، ایسے وقت آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کیا ہے امام کے ساتھ 4 رکعت آپ پڑھے، اس میں 1 رکعت میں آپ رکوع میں سبحان ربی العظیم نہیں پڑھے، آپ امام کے ساتھ سلام پھر دیے تو کوئی حرج کی بات نہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی. لیکن اگر آپ امام کے ساتھ 1 رکعت آپ کی مس ہو گئی، ہاں تو آپ کیا کریں گے؟ جب آپ سلام پھریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ امام سلام پھرنے کے بعد آپ 1 رکعت اٹھ کر جب پڑھیں گے، اس کے بعد آپ سلام پھرنے سے پہلے آپ 2 سہو سجدہ کر کے آپ سلام پھریں گے. شاید سمجھ میں آیا یا نہیں؟ میں آپ کو یہ پوچھنا، کیونکہ یہ جو محفل ہے آپ بیٹھے ہیں، علم کیا ہے سینہ بسینہ ہوتا ہے، آپ سیکھنا چاہیے. بیٹھ کر بولنے سے کیا ہے آپ بیٹھ کر چلے جائے کوئی فائدہ نہ ہو تو یہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی. آپ کچھ نہ کچھ سمجھے دین. اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو آپ پوچھ سکتے ہیں، یاد رکھیں. آپ کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا تو آپ کیا ہے رکا کر آپ پوچھ سکتے ہیں اچھے ادب سے. کیونکہ صحابہ کی زندگی کو آپ دیکھیں گے، ہمارے نبی سے جب کوئی سمجھ میں نہیں آتا تو پوچھتے تھے اللہ کے نبی یہ مسئلہ کیا ہے. اسی طرح اگر آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تو دوبارہ کہنے میں کیا ہے کوئی حرج کی بات. دیکھیے وقت ہو چکا ہے. دیکھیے کہ ہمارے نبی کی جو حدیث ہے ابو داؤد کی کہ ہمارے نبی اس وقت تک نصیحت کرتے تھے جب تک لوگ بیزار نہ ہو. اگر آپ لوگ بیزار ہو گئے، مطلب لمبا وقت اگر ہو چکا ہے تو میں چھوڑ دوں گا. اگر آپ چاہتی ہیں تو میں اور بھی بولنے کی کوشش کروں گا، اور بھی کئی غلطیاں ہیں اگر آپ لوگ چاہیں تو بولیں. ہاں اللہ آپ کو ذرا خیر دے، اللہ آپ کے کیا ہے علم کی اور بھی تڑپ اللہ تعالیٰ کیا ہے آپ کو دے، کیونکہ علم کی تڑپ کیا انسان کو جنت تک لے کر جاتی ہے، بلکہ جنت کا سبب ہے داخل ہونے کا. ایک اور جو غلطی ہمارے معاشرے میں جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے، آپ سجدہ کرتے ہیں، سجدے میں آپ ایک پیر اٹھا لیتے ہیں. اگر آپ پوری سجدہ اگر آپ ایک پیر زمین پر نہیں رکھتے آپ کی وہ رکعت نہیں ہوئی، آپ کو دوبارہ آپ کو نماز پڑھنا پڑے گا. آپ دیکھیں گے سعودی عرب کے مفتی شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الشرح الممتع، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے سجدے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کے پیر زمین پر لگنا چاہیے. سجدے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کا پیر زمین پر لگنا چاہیے. دلیل کیا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا امرت ان اسجد علی 7 اعظم. ہمارے نبی نے فرمایا کہ واجب ہے کہ آپ کا پیر زمین پر لگنا چاہیے. القدمین والیدین ہمارے نبی نے ذکر کیا. آپ کا پیر کیا ہے دونوں پیر زمین پر لگنا چاہیے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں سجدے میں ایک پیر اٹھا کر دوسرا پیر پہ کیا ہے رکھ لیتے ہیں. نہیں، دونوں پیر کیا ہے زمین پر رکھنا چاہیے. آپ کے پیر کی جو انگلی ہے وہ قبلے کی جانب ہونا چاہیے.
آپ کی پیر کی جو انگلی ہے نا وہ قبلے کے جانب ہونا چاہیے، اور اس طرح کیا ہے یاد رکھیں۔ اسی وجہ سے کیا ہے اگر کوئی دونوں پیر کیا ہے زمین پر نہیں رکھتا پورا سجدہ، یعنی تو ایک پیر زمین پر نہیں رکھتا پورا سجدہ، آپ کی وہ رکعت نہیں ہوگی، دوبارہ آپ کو رکعت پڑھنا پڑے گا، یاد رکھیے مسئلہ۔ ایک اور جو بہت اہم مسئلہ ہے، پہلا جو مسئلہ ہے کہ اگر آپ امام کو قیام کی حالت میں آپ پاتے ہیں، امام کھڑا ہوا ہے، آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، امام کو آپ کھڑے کی حالت میں آپ پاتے ہیں، قیام کی حالت میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے امام کو قیام کی حالت میں پایا تو اس پر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ دوسرا مسئلہ، اگر امام رکوع کی حالت میں ہے تو رکوع ملنے سے بھی رکعت ہو جاتی ہے، یاد رکھیں۔ جیسا کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ارواء الغلیل فی تخریج احادیث منار السبیل، اس میں انہوں نے کئی صحابہ کا یہ اثر نقل کیا ہے کہ صحابہ یہی سمجھتے تھے رکوع ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے۔ کئی صحابہ سے کیا ہے یہ اثر آ کر ہے، یعنی کہ رکوع ملنے سے بھی کیا ہے رکعت ہوتی ہے۔ یہ کب؟ جب امام رکوع کی حالت میں ہی آپ امام کو رکوع کی حالت میں آپ پاتے ہیں، ایسے وقت آپ کیا کریں گے؟ آپ رکوع میں چل جائیں گے تو آپ کی وہ رکعت ہو جائے گی، یاد رکھیں۔ دونوں قسم کی حدیث، رکوع ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے یہ بھی حدیث ہے، یہ کب؟ جب آپ امام کو رکوع کی حالت میں پائیں گے۔ امام کو جب آپ قیام کی حالت میں پاتے ہیں، آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے، اگر آپ ایسے وقت امام سے آپ ملیں گے سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے۔ یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیں جو ابو زرعہ العراقی جو بہت بڑے محدث ہیں، امام صبغی اور ابن خزیمہ رحمہ اللہ بڑے محدث نے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں رمضان کے مسئلے میں، مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں، رمضان کے مسئلے میں امام کیا ہے اللہ اکبر کر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اس کے بعد کیا ہے لمبی سورت پڑھتا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ امام کو آپ پاتے ہی نہ قیام کی حالت میں، آپ پر واجب ہے کہ آپ کیا کریں گے؟ امام کے ساتھ مل جائیں گے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، اچھی طرح بیٹھ جاتے ہیں، جب امام رکوع جاتا ہے تب آ کر رکوع میں ملتے ہیں۔ ابو زرعہ العراقی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر امام کو قیام کی حالت میں پاتا ہے لیکن وہ جائنٹ نہیں ہوتا ہے لیکن رکوع کی حالت میں ملتا ہے تو ایسے وقت اس کی وہ نماز نہیں ہوگی، کیونکہ سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے۔ کیونکہ جب آپ مسجد کے اندر داخل ہوں گے آپ امام کو دیکھیں گے، اگر امام رکوع کی حالت میں تو آپ رکوع میں چل جائیں گے، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلیصنع کما یصنع الامام، جب آپ مسجد میں داخل ہو تو اس طرح ہو جاؤ جس طرح امام ہوا ہے۔ امام رکوع کی حالت میں تو آپ رکوع میں چل جائیں گے، امام قیام کی حالت میں آپ کیا ہے قیام مل کر سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں یہاں سورہ فاتحہ چل کر رہتا ہے، وہاں لوگ کھڑے ہو کر بات کرتے رہتے ہیں، رکوع میں آ کر ملتے نہیں۔ بعض علماء کے بقول اس کی رکعت نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے امام کو قیام کی حالت میں پایا، جان بوجھ کر آپ قیام کی حالت سے کیا ہے آپ چھوڑ دیا، آپ جان بوجھ کر آپ چھوڑ دیے۔ تو اسی وجہ سے آپ کو چاہیے کہ جب آپ کیا ہے امام کو آپ پاتے ہیں تو جائنٹ ہونا چاہیے، آپ کو جائنٹ ہو کر کیا ہے آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، اور امام رکوع کی حالت میں تو رکوع سے ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے۔ یہ ایک مسئلہ یاد رکھیں۔ اور ایک اور جو مسئلہ ہے، بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں جن کے کپڑے میں کیا ہے تصویر ہوتی ہے، یاد رکھیں کئی لوگ ایسے ان کے کپڑے میں تصویر ہوتی ہے۔ دیکھیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کیا ایسے کپڑے پر نماز پڑھنا جائز ہے جس میں تصویر ہو؟ امام مالک فرماتے ہیں کہ لا یصلی بہ، اس کپڑے میں نماز نہ پڑھو جس کپڑے میں تصویر ہو۔ بعض لوگوں کے کپڑے میں ٹی شرٹ میں کیا ہے تصویر ہوتی ہے، پلس کا نشان ہوتا ہے، اس کپڑے میں اس ٹی شرٹ میں جس میں کیا ہے تصویر کی نشان ہو، اس کپڑے میں کیا ہے نماز پڑھنا کیا ہے جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ کا لفظ استعمال کیا؟ آپ کی نماز ہوگی لیکن آپ کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ آپ نماز پڑھیں گے تو آپ اس کا گناہ آپ کو ملے گا۔ ایک چیز نماز پڑھنا واجب ہے، آپ اسی واجب میں آپ حرام کو ملاتے ہیں تصویر لا کر، آپ اپنے ٹی شرٹ میں تصویر لا کر ملاتے ہیں، آپ کی نماز ہوگی لیکن نماز کا پورا ثواب آپ کو نہیں ملے گا، آپ کو گناہ کا بھی آپ کو گناہ ملے گا۔ آپ اسی وجہ سے کیا ہے اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ اچھے کپڑے پہنیے، کیونکہ عورت اور مرد کیسے لباس پہننا چاہیے ایک ہی قاعدہ ہے، اہل علم نے جو ذکر کیا ہے، نماز جس میں آپ کو اچھی طرح پڑھنے کا موقع ملے ویسے کپڑے آپ پہنیں۔ عورتیں بھی ایسا کپڑا پہنیں جس میں آپ کو نماز پڑھنے کا میسر ہو، کیونکہ نماز ہی ہماری زندگی کا اصل ہے۔ نماز میں کیا ہے عورتوں کو پورا جسم چھپانا ہے، پورا ہاتھ چھپانا ہے، فیس بھی کیا ہے اگر اجنبی مرد ہے تو چھپانا ہے،
یعنی کہ مرد بھی کیا ہے ایسا کپڑا پہنے جسے کیا ہے نماز پڑھنے اسے کیا ہے آسانی ہو، جس میں کیا ہے تصویر نہ ہو۔ یہاں ایک مسئلہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے جس میں تصویر ہوتی ہے نا، وہ پیسے میں تصویر ہوتی ہے، کیا پیسے بھی گھر میں چھوڑ کر آنا ہے؟ جواب ہے نہیں، کیونکہ ایک مجبوری ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں گے حنفی مسلک کے مشہور عالم ابو اللیث السمرقندی، ان کی جو کتاب ہے عیون المسائل، اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ اس زمانے میں بھی درہم رہا کرتے تھے، اس میں بھی تصویر رہا کرتا تھا۔ مطلب ایک مجبوری ہے، تصویر کیا ہے، یہ پیسہ جو ہے نا ایک مجبوری ہے۔ اس کے علاوہ ٹی شرٹ جو ہے نا جس میں تصویر رہتا ہے وہ مجبوری نہیں ہے۔ آپ وہ ٹی شرٹ کیا ہے پھینک کر کیا ہے دوسروں کو دے دیجئے، مسلمان کو نہیں، کیونکہ مسلمان نماز پڑھتا ہے، آپ کسی کافر کو دیجئے، کافر کو دیجئے۔ آپ کیا ہے اچھے سے اچھے لباس پہن کر آپ کیا ہے نماز کے لیے آپ کو آنا چاہیے۔ یہ کیا ہے اچھے سے اچھے لباس پہن کر۔ ایک اور جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ رکوع ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے، یہ سب کو معلوم ہے، لیکن رکوع کب ملتی ہے یاد رکھیں۔ رکوع ہم کہتے ہیں کہ رکوع ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے، لیکن کب کہیں گے کہ آپ کو رکوع مل گیا؟ کب کہیں گے؟ جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں بعض صحابہ سے آثار مروی ہے اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ رکوع ہم کب کہیں گے کہ اس شخص کو رکوع مل گیا؟ جب آپ رکوع کے لیے اللہ اکبر بولتے ہیں، آپ کا ہاتھ جو ہے نا گھٹنے کے پاس چل جائے، گھٹنے کو لگ جائے، سمجھو کہ آپ کا رکوع مل گیا۔ آپ کا ہاتھ جو ہے نا گھٹنے کو لگ جائے تو آپ کا رکوع مل گیا۔ یہاں معلوم ہوا کہ آپ کا ہاتھ گھٹنے کو جانے سے پہلے، کیونکہ امام کیا ہے وہاں رکوع میں رہتا ہے، آپ آ کر امام سے ملتے ہیں۔ یہاں دو مسئلہ ہے، اگر آپ امام کو دیکھتے ہیں، آپ کا ہاتھ گھٹنے کو جانے سے پہلے امام اگر اٹھ جاتا ہے تو آپ کی وہ رکعت شمار نہیں ہوگی، کیونکہ امام اٹھ گیا، کیونکہ رکوع آپ کو نہیں ملی۔ آپ کا ہاتھ گھٹنے کو لگنے سے پہلے آپ امام کو دیکھ لیتے ہیں کہ امام اٹھ گیا ہے، ابھی سمیع اللہ لمن نہیں بولا لیکن اٹھ گیا ہے، آپ کو دکھتا ہے امام اٹھنے سے ہی آپ کی وہ رکعت شمار نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ کی ہاتھ گھٹنے میں لگ جاتی ہے اس کے بعد امام اٹھتا ہے تو کیا ہے وہ آپ کی رکعت شمار ہوگی۔ دوسرا مسئلہ، کبھی مسجد بہت بڑی ہوتی ہے، عورتیں ہوتی ہیں وہ مائک کی آواز سنتے ہیں، وہ امام کو نہیں دیکھتے ہیں، تب کیا کریں؟ یہاں دیکھیں سعودی عرب کے جو مفتی شیخ دکتور سعد الشصری حفظہ اللہ نے یہ مسئلہ کو ذکر کیا ہے کہ اگر وہ اپنا ہاتھ، عورت ہیں یا جو بھی، امام کو نہیں دیکھتے ہیں، اگر وہ اپنا ہاتھ گھٹنے کو جانے سے پہلے، اپنا ہاتھ گھٹنے کو لگنے سے پہلے اگر وہ سمیع اللہ لمن حمدہ سین اگر سن لیتے ہیں، آپ کی رکوع نہیں ہوئی تو اس وجہ سے آپ کی رکعت بھی نہیں ہوئی۔ عورتیں ہیں، اگر وہ اپنا ہاتھ گھٹنے کو لگنے سے پہلے امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ دیتا ہے، آپ سین سن لیتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ کا، آپ سمجھو کہ امام اٹھ گیا ہے، آپ کی وہ رکعت نہیں ہوئی۔ لیکن اگر آپ کی ہاتھ گھٹنے پر لگ جائے اس کے بعد امام کہتا ہے کہ سمیع اللہ لمن حمدہ، ایسے وقت آپ سمجھو کہ آپ کی وہ رکوع مل گئی ہے۔ یہ دو مسئلہ ہے، یعنی کہ اگر آپ امام کو دیکھتے ہیں، امام کیا ہے رکوع سے اٹھنے سے پہلے، امام ابھی رکوع سے نہیں اٹھا ہے، آپ کا ہاتھ کیا ہے گھٹنے پر لگ جاتا ہے، اس کے بعد امام رکوع سے اٹھتا ہے تو آپ کی رکعت ہو جائے گی۔ لیکن آپ کا ہاتھ گھٹنے سے لگنے سے پہلے آپ امام کو دیکھ، کبھی سامنے نماز پڑھتے ہیں ہم، امام کیا ہے اٹھتا ہے پھر سمیع اللہ لمن حمدہ بولتا ہے، اگر آپ کا ہاتھ گھٹنے کو لگنے سے پہلے امام اٹھ جاتا ہے تو آپ کی وہ رکعت، رکوع نہیں ہوئی تو نماز، رکعت بھی نہیں ہوا۔ اسی طرح بعض لوگ جو امام کو نہیں دیکھتے ہیں، اگر وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کا سین بھی اگر سن لیتے ہیں اپنا ہاتھ گھٹنے کو لگنے سے پہلے، تو گویا کہ اپنا ہاتھ گھٹنے کو نہیں لگا، اس وجہ سے آپ نے سین سن لیا تو آپ کی وہ نماز نہیں ہوئی۔ اگر آپ اپنا ہاتھ گھٹنے کو لگنے کے بعد آپ کیا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ کا سین سنتے ہیں تو آپ کیا ہے آپ کی وہ رکعت ہو گئی۔ یہاں ایک اور مسئلہ، اگر آپ کو کبھی شک ہوتا ہے کہ مجھے رکوع ملا یا نہیں، کبھی شک ہو جاتا ہے مجھے امام کے ساتھ رکوع ملا یا نہیں، یہاں امام بہوتی نے جو قاعدہ ذکر کیا ہے کہ من شک فی رکنہ کترکہ، اگر کسی کو رکن کے بارے میں شک ہو جائے تو آپ اسے چھوڑ دو۔ اس کی مثال، آپ کو رکوع کے بارے میں شک ہوتا ہے کہ آپ کو رکوع ملا یا نہیں، آپ وہ رکعت ہی چھوڑ دو، دوبارہ وہ نماز پڑھو۔ دوسرا مسئلہ، آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ میں نے پہلی رکعت میں دوسرا سجدہ کیا ہے یا نہیں، آپ کو ڈاؤٹ ہے، سجدہ رکن ہے، آپ کو ڈاؤٹ ہے، تو ایسے وقت آپ کیا کریں گے؟ دوبارہ آپ وہ رکعت آپ پڑھیں گے۔ آپ کو رکن کے بارے میں اگر آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے، شک ہوتا ہے، آپ اسے کینسل کر دیں گے، دوبارہ کیا کریں گے آپ؟ اسی طرح آپ کو رکوع ملا یعنی اگر آپ کو شک ہے تو آپ اسے چھوڑ دو، دوبارہ کیا ہے آپ اس پر نماز پڑھو۔
وقت ہو گیا ہے کہ اب بھی میں بولوں گا کہ اگر آپ چاہے تو میں دوں گا دے میں اگر آپ ایک لوگ بھی بیٹھیں گے تو کوئی حد اچھی بات نہیں، کیونکہ دین اگر ایک لوگوں سے مل جائے تو ان کا خاندان سدھر جائے انشاءاللہ. آج اور تھوڑا مسئلہ ہے وہ ذکر کرنے کے بعد انشاءاللہ وقت رہے تو میں آپ سے کہوں گا انشاءاللہ. اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے انشاءاللہ. ایک اور جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ لوگ سفر میں نکلتے ہیں، جو غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں. آپ لوگ 3 لوگ ہوتے ہیں. ہاں شریعت میں اصل یہ ہے کہ اگر آپ 3 لوگ ہیں تو آپ کو جماعت بنا کے نماز پڑھنا چاہیے. ہاں جماعت بنا کے نماز پڑھنا. بعض لوگ سفر میں نکلتے ہیں یا تو 3 لوگ کیا ہے 3 لوگوں کی نماز چھوٹ جاتی ہے، یعنی تو 3 لوگ گھر میں 3 لوگ اگر ہیں اگر وہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، یاد رکھیں 3 لوگ اگر وہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، ہمارے نبی نے فرمایا کہ استحوذ علیہم الشیطان، ان پر اللہ تعالیٰ شیطان کو مسلط کر دیتا ہے. اگر آپ 3 لوگ ہیں تو آپ کو جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے. یہ حدیث کس میں ہے؟ نسائی میں. حدیث صحیح ہے. یعنی کہ اگر آپ سفر میں ہی 3 لوگ ہیں تو مل کر جماعت کے ساتھ پڑھ لیجئے. ہاں آپ کیا ہے کبھی آپ کیا ہے نماز چھوٹ جاتی ہے تو آپ آتے ہیں 3 لوگ ہیں جماعت کے ساتھ پڑھیے آپ. اس سے آپ کو جماعت کا ثواب بھی ملے گا، نبی کے سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا. تو انشاءاللہ کیا ہے اسی وجہ سے کیا ہے ہمیشہ نماز سے لیٹ آنا نہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 3 لوگ کبھی مل جاتے ہیں، بازار میں نماز نہیں پڑھے رہتی، جماعت کے ساتھ پڑھ لیجئے. لیکن مسجد میں جماعت چلتی ہے تو آپ کو جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر پڑھنا چاہیے. لیکن کبھی کبھی اگر غلطی ہو جائے سفر وغیرہ میں اگر آپ ہوتے ہیں 3 لوگ ہیں تو جماعت کے ساتھ پڑھے. اگر آپ 3 لوگ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھیں گے آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن استحوذ علیہم الشیطان، اللہ تعالیٰ شیطان کو آپ پر مسلط کر دے گا، نعوذ باللہ. اسی وجہ سے کیا ہے ہم کو جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے. ایک اور جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ کبھی ہم سے نماز چھوٹ جاتی ہے، کبھی فجر میں نماز چھوٹ جاتی ہے. ہاں جیسا کہ ہمارے نبی نے فرمایا من نسی صلاۃ او نام عنها فلیصلیها اذا ذکرها، جب کوئی نماز سے سو جاتا ہے، نماز پڑھنا بھول جاتا ہے یا نماز پڑھنے سے سو جاتا ہے تو وہ کیا کرے، جب وہ اٹھتا ایک شخص کیا ہے نماز پڑھنے سے سو جاتا ہے بھول کر، وہ اٹھتا ہے تو نماز 7 ہوتا ہے صبح کا، تو اسے کیا ہے فجر کی نماز اسے پڑھنا ہے. ایک شخص کیا ہے کبھی ظہر میں کوئی کام سے کیا ہے نماز پڑھنا بھول جاتا ہے، سڈن اسے یاد آتا ہے کہ میں نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی ہے. ہاں اسی وقت آپ کو اس کو پڑھنا ہے. یہ بات سب جانتے ہیں، لیکن یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیں. آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، آپ نے 7 بجے اٹھے. ایک شخص جان بوجھ کر 7 بجے اٹھتا ہے تو یہ تو جائز نہیں ہے. لیکن کبھی کبھی اگر ہوتا ہے آپ 7 بجے اٹھتے ہیں، آپ کو معلوم ہوا کہ آپ نے فجر نہیں پڑھا، تو آپ کے والدین کہتے ہیں کہ ناشتہ کر لو بعد میں آپ فجر پڑھ لو. گنہگار ہوں گے اگر آپ ناشتہ کریں گے. اگر آپ ناشتہ کریں گے تو گنہگار ہوں گے، کیونکہ نماز کیا ہے آپ چھوڑ دیں تو آپ پر واجب ہے کہ آپ فوری پڑھنا چاہیے نماز کی قضا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عصر کی نماز چھوٹ گئی تھی، ہمارے نبی اس کی قضا جب معلوم ہوا کہ فوری ہمارے نبی پڑھ لی، فوری اسی وقت. یعنی کہ قضا کا جو وقت ہے فوری آپ کو پڑھنا ہے. کوئی عذر ہے تو وہ ایک بات ہے، لیکن آپ کیا کرتی ہیں کبھی 9 بجے اٹھتے ہیں فجر میں، کبھی غلطی سے ہو جاتا ہے، اٹھنے کے بعد ناشتہ کرتے ہیں، اس کے بعد کیا ہے نماز پڑھتے ہیں. آپ ناشتہ کریں گے تو آپ گنہگار ہوں گے، یاد رکھیں. دوسرا کوئی بھی کام کریں گے آپ فوری کیا ہے سب سے پہلے قضا نماز آپ پڑھیں گے، اس کے بعد آپ کیا کریں گے جو آپ کو کرنا ہے وہ کریں گے. کیوں علماء نے اتنا شدید لفظ استعمال کیا کہ جائز نہیں ہے، گنہگار ہوں گے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اگر آپ ناشتہ کرتے کرتے آپ کا انتقال ہو جائے، نعوذ باللہ، آپ کی کون سی موت ہوگی؟ مسلم کی روایت کے مطابق بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، یعنی کہ نماز اور اسلام کے درمیان، کافر اور کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. اگر آپ نماز کی حالت میں نماز چھوڑ کے آپ کیا کریں دوسرا کام کرتے ہیں، نعوذ باللہ، ایسے وقت اگر آپ کی موت ہو جائے تو وہ کون سی موت مانی جائے گی؟ آپ خود بتائیں. یہ اور ٹاپک ہے نماز نہ پڑھنے والوں کا انجام. یہ تو یعنی کہ نماز نہ پڑھنے والوں کا انجام کیا ہے بہت خطرناک ہے، یاد رکھیں. اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، اور بھی کیا ہے یہ ٹاپک. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس وجہ سے علماء نے اتنا شدید لفظ استعمال کیا، حرام ہے آپ کے لیے کہ آپ دوسرا کام کریں. سب سے پہلے آپ کو نماز پڑھنا چاہیے. ہاں اسی طرح کیا کرتے ہیں لوگ، فجر کی نماز آپ سے چھوٹ جاتی ہے، آپ 7 بجے اٹھتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ اب تو نماز چھوٹ گئی ہے، اب تو 8 بجے اٹھ کر پڑھ لیں گے. آپ کو سونا بھی گناہ ہے، یاد رکھیں. وہ سونا بھی آپ کے لیے گناہ ہے.
کیونکہ آپ جان بوجھ کر کیا ہے نماز کے وقت آپ سوتے ہیں۔ اسی طرح ایک شخص کیا ہے معلوم ہے کہ 1 بجے ہو چکا ہے، فجر کی اذان ہو چکی ہے، جان بوجھ کر وہ سوتا ہے، وہ گنہگار شمار کیا جائے گا۔ اگر اس وقت اس کی موت ہو جائے نعوذ باللہ، وہ کس حالت میں اس کی موت ہوئی۔ تو اسی وجہ سے نماز کا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ نماز لوگ سمجھتے ہیں ایک ٹینشن ہے، نہیں، سکون ہے نماز۔ آج ہماری نماز میں سب سے بڑی جو غلطی ہے وہ نماز میں کیا ہے ہم خشوع خضوع سے نہیں پڑھتے، یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے، یاد رکھیں، خشوع خضوع سے ہم نماز نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ ہمارے نبی نے فرمایا، صحیح ترغیب کی روایت ہے، دیکھیے خشوع خضوع کے ساتھ، خشوع خضوع کا مطلب پورے دھیان کے ساتھ آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ شیطان کا وسوسہ ہے، کوئی بھی بعض لوگ کیا کرتے ہیں نماز ہوگا اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر اللہ، کوئی بھی ایک ٹینشن، ایسے ٹینشن سمجھ کے کیا ہے بیزار ہوگا نماز پڑھ کے چل جائیں گے، نہیں، اس طرح نہیں، پورے خشوع خضوع آپ رکوع کریں گے، آپ پورے دھیان کے ساتھ رکوع کیجیے۔ آپ رب کے سامنے کھڑے ہوں، جب آپ اللہ اکبر کہیں گے آپ یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ جب آپ سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں گے کہ آپ معنی کو سمجھو۔ خشوع خضوع بہت اہم چیز، یاد رکھیں، بہت بڑی غلطی ہے آج ہماری نماز میں کیا ہے ہم نماز دھیان کے ساتھ نہیں پڑھتی، خشوع خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتی۔ یاد رکھیں اگر کوئی شخص خشوع خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا۔ دلیل صحیح ترغیب کی روایت ہے، ہمارے نبی نے فرمایا فَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَسُجُودَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ، ایک شخص کیا ہے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایسے لوگوں کو جنت دیتا ہے۔ فَإِن لَّمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ وَإِن شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِن شَاءَ غَفَرَ لَهُ، اگر کوئی شخص خشوع خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، دھیان کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسے لوگوں کو عذاب دے سکتا ہے۔ إِن شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِن شَاءَ غَفَرَ لَهُ، ہمارے نبی نے فرمایا کہ چاہے تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر سکتا ہے، چاہے تو اللہ تعالیٰ عذاب بھی دے سکتا ہے، نعوذ باللہ، صرف خشوع خضوع کے واسطے۔ لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ خشوع خضوع اختیار کرنے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ 5 منٹ بتا کے کیا ہے ختم کر دوں گا۔ نماز کتنے بجے شیخ؟ 8 بجے۔ 5 منٹ بتا کے میں آپ کو خشوع خضوع کیا ہے، کیسے حاصل ہوتی ہے نماز میں، کیونکہ خشوع خضوع نماز کی جان ہے۔ کیونکہ اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز کیا ہے، مومن لوگ کامیاب ہو گئے۔ کون مومن ہے؟ جو نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے۔ انعام کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے گا ایسے لوگوں کو ہم جنت دیتے ہیں۔ خشوع خضوع حاصل کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے وہ حدیث یاد رکھیں، ہمارے نبی نے فرمایا کہ صلی صلاۃ مودع، آپ ظہر کی نماز کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں، آپ یہ سمجھو کہ آپ کی آخری نماز ہے، عصر کی نماز میں آپ کی موت ہونے والی ہے، کیونکہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے نا، یہ سمجھ کے نماز پڑھو، آپ کی آخری نماز ہے، اس کے بعد میری موت آ جائے گی۔ فجر کی نماز کے لیے آپ کھڑتے ہیں، آپ یہ سمجھو کہ میری آخری نماز ہے، اس کے بعد میری موت آ سکتی ہے، یہ سمجھ کے اگر آپ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کی نماز میں خشوع خضوع آئے گی، انشاءاللہ یاد رکھیں، یہ حدیث ہمیشہ یاد رکھیں۔ آپ کوئی بھی برے خیالات اگر آپ کو آتی ہیں، آپ یہ سوچو کہ آپ اپنے آپ کو کفن میں رکھ کر دیکھو، آپ کا، کیونکہ سب کو جانا ہے، یاد رکھیں اس دنیا سے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو جانا ہے، اپنے آپ کو کفن میں رکھ کے یاد رکھو۔ آپ اگر آپ یہ سوچیں گے انشاءاللہ آپ کی نماز میں خشوع خضوع آئے گی۔ دوسرا ذریعہ ابو داؤد کی روایت، ہمارے نبی نے فرمایا آپ اللہ اکبر بول کے پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم، یہ تو اللہم بارک بینی، جو بھی دعا ہے، سورہ فاتحہ سے پہلے یہ دعا آپ کو پڑھے، شیطان سے پناہ مانگے، کیونکہ خشوع خضوع میں خلل شیطان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہمارے نبی نے یہ دعا سکھایا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، شیطان کی پھونک سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں۔ آپ سورہ فاتحہ سے پہلے یہ دعا پڑھے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ دعا آپ پڑھیے، اس کے بعد آپ کیا ہے نماز میں کیا ہے جینٹ ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی نماز میں خشوع خضوع آئے گی۔ نماز میں بھی اگر اس کے باوجود بھی اگر آپ کو نماز میں کچھ خلل ہوتا ہے، شیطان کے وسوسے آتے ہیں، سمجھو کہ شیطان کیا ہے آپ کی نماز میں خشوع خضوع ہے، اس وجہ سے آپ کو خلل میں ڈالتا ہے۔ جیسا کہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
دو گھر ہے، ایک گھر میں کیا ہے سونا چاندی، ایک گھر خالی ہے، چور کس گھر میں داخل ہوگا؟ جس گھر میں سونا چاندی ہے نا۔ ہاں، شیطان اس نمازی کی نماز میں خلل ڈالتا ہے جس نمازی کی نماز میں خشوع خضوع ہوتا ہے۔ یعنی کہ آپ پوری دعا کے بعد، پورے خشوع خضوع کے بعد بھی شیطان کا وسوسہ آتا ہے، آپ یہ سمجھو کہ میری نماز میں خشوع خضوع ہے تو نماز کنٹینیو کرو، آپ اس کے بعد بہت زیادہ آتا ہے، آپ کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رائٹ نہیں لیفٹ جانب 3 مرتبہ آپ تھوک لیجئے۔ اتنا زیادہ نہیں کہ آپ کے بازو والے بھی تھوک لگ جائے، نہیں، تھوڑا تھوکنا چاہیے نا، تھوڑا تھوکیے، یعنی کہ اس طرح کیا ہے ہم کو کرنا چاہیے۔ یعنی کہ آج کیا ہے اور بھی کئی باتیں، وقت ہو چکا ہے، یعنی کہ اور بھی کیا ہے جو بھی علماء آپ کے پاس آئیں گے آپ ان سے کیا ہے ہمیشہ کیا ہے جو دین کی جو غلطیاں، نماز میں جو غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں وہ پوچھتے رہیے۔ میں جو آپ کو مسئلہ بتایا، کئی مسئلہ آپ کو بھول جائیں گے آپ جانے لیکن یاد کرنے کا جو طریقہ ہے شریعت میں، جیسا کہ مختار احمد شنقیطی اور کئی علماء نے یہ ذکر کیا ہے مسئلہ کو، کوئی بھی مسئلے کو یاد کرنے کے لیے آپ دوسروں کو اگر آپ بتائیں گے تو آپ کو مسئلہ یاد رہے گا۔ اگر آپ دوسروں کو بتائیں گے تو وہ مسئلہ یاد رہے گا۔ دوسرا جو طریقہ ہے سلف صالحین میں، کوئی مسئلہ کو یاد رکھنے کے لیے علماء ہیں وہ چل جاتے ہیں، اپنے کیا ہے جو علماء آتے ہیں بیان دینے کے وہ چل جاتے ہیں۔ آپ کے جو لوگ ہیں آپس میں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے آپ پوچھ لیجئے کہ آپ نے کیا کہا تھا وہ مسئلے میں وہ عالم نے کیا کہا تھا، کیونکہ صحابہ کیا کرتے تھے جب نبی کوئی بات بول کر چل جاتے صحابہ آپس میں یہ کر لیتے تھے، ہمارے نبی نے کیا فرمایا اس مسئلے میں، کیا فرمایا، آپس میں آپ کیا ہے ڈسکشن کیجئے، گھر میں آپ بتائیے، گھر میں دینی ماحول اس سے پیدا ہوگا۔ اگر آپ جتنا دین کے مسئلے مسائل یاد کریں گے آپ کی دین میں اتنے ہی لذت آپ کو ملے گی، اتنی ہی لذت۔ اسی وجہ سے ہمارے نبی نے فرمایا نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو روشن رکھے گا جو کیا ہے حدیث سنتا ہے، دوسروں کو بتاتا ہے اور خود یاد کرتا ہے۔ بلغوا انی ولو آیہ، تھوڑی بھی، یعنی کہ خلاصہ یہ ہے کہ نماز میں جو غلطیاں ہیں ہم کیا ہے اسے ہمیشہ کیا ہے اسے جو بھی غلطیاں ہم سے ہوتی ہے اسے کیا ہے ہم دور کرنے کی کوشش کریں۔ میری عادت یہ ہوتی ہے کبھی میں جو بھی بولتا ہوں کہ اس پر خلاصہ بولتا ہوں ایک مرتبہ ٹاپک پہ، وقت ہو چکا ہے، لیکن آپ کیا کیجئے، آپ کو کوئی غلطی ہے تو آپ یوٹیوب میں یا تو کوئی بھی علماء سے آپ پوچھ لیجئے تاکہ آپ کیا جو چیز آپ بھول گئے آپ کو یاد آ جائے۔ مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں، زبان سے نیت کرنا یہ کیا ہے غلطی ہے۔ دوسرا، آپ نماز میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جسم کا کوئی اعضا، وضو کا کوئی اعضا سوکھا ہے، آپ وہی نماز توڑ دیجئے، آپ کیا ہے باہر آ جائے۔ تیسری جو غلطی، خاص جگہ بنا لینا مسجد میں، یہیں آپ نماز پڑھیں گے ہمیشہ، یہ بھی کیا ہے سنت کے خلاف ہے، ہمارے نبی نے منع فرمایا ابو داؤد کی روایت میں۔ چوتھا، خشوع خضوع کے بغیر پڑھنا، بغیر دھیان کے پڑھنا، یہ بھی کیا ہے شریعت میں جائز نہیں، یہ غلطی ہے۔ ایک اور جو غلطی ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر کے بجائے اللہ سینے تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، بس صرف سینے تک، یہ بھی کیا ہے جائز نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ کھاندے تک اٹھاؤ یا نہیں تو الی شحمت اذنی، کان تک اٹھاؤ، لیکن بعض لوگ یہاں لگاتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، ایسی کوئی بات کیا ہے حدیث میں ثابت نہیں ہے، لیکن آپ کیا ہے کان تک اٹھاؤ، کان کو مت لگاؤ، یعنی تو کاندھے تک کیا ہے آپ کو اٹھانا چاہیے۔ ایک اور جو غلطی ہے وہ یہ ہے جب امام کو کیا ہے دوسری رکعت یا تیسری رکعت امام کو سجدے میں آپ پاتے ہیں، آپ کیا کرو اللہ اکبر تکبیر تحریمہ بولو، اس کے بعد امام سجدے میں ہے تو سجدے کی جو تکبیر ہے وہ بول کر سجدے میں چل جاؤ۔ امام رکوع میں ہے آپ اللہ اکبر بولو، اس کے بعد آپ کیا ہے امام رکوع میں ہے تو رکوع کی تکبیر بول کر آپ چلے جاؤ۔ اور اسی طرح کیا ہے ہمارے لیے سنت جو غلطی ہے، ہم کیا کرتے ہیں ہمیشہ مغرب میں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں، جبکہ ہماری نبی کی سنت یہ ہے کہ بڑی صورتیں بھی ہمارے نبی پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ سورہ اعراف وغیرہ جو 206 آیت ہے مغرب میں ہمارے نبی کیا ہے پڑھا کرتے تھے۔ ہاں کسی وجہ سے کبھی آپ کو گھر میں موقع ملا، کبھی کہیں بھی آپ کیا کریں اس طرح کا اس کا اہتمام کریں۔ ایک اور جو غلطی ہے سورہ فاتحہ صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ امام حرم کی جو ریکارڈنگ ہے یا تو ہمارے قاری صاحب قاری شیخ فیاض صاحب ہیں، ایک کوئی بھی ائمہ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ ان کے پاس بیٹھ کر 5 منٹ سورہ فاتحہ پڑھ کر سنا دیجیے، انشاءاللہ آپ کو ثواب کا ثواب بھی مل جائے گا، آپ کو صحیح طریقے سے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بھی کیا ہے آپ کو آ جائے گا۔ اور سورہ فاتحہ پڑھنے میں ایک مشہور جو غلطی ہوتی ہے، اب الحمدللہ رب الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پورے ملا کے پڑھتی ہیں، نہیں، آپ کیا الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے، پھر الرحمن الرحیم، پھر اس طرح کیا ہے ایک ایک آیت کیا ہے رک کر کیا ہے آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ ایک اور جو غلطی ہے کہ پوری نماز کیا ہے صرف کیا ہے دل میں پڑھ لیتے ہیں اللہ اکبر، زبان کو حرکت نہیں دیتے، زبان کو حرکت دیے بغیر پڑھنا یہ بھی کیا ہے ایسے لوگوں کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے رکوع کی تسبیح ہو، سورہ فاتحہ ہو، اتحیاتو ہو، سجدے کی تسبیح ہو، جو بھی نماز میں آپ کریں گے آپ کو 2 چیز یاد رکھنا پڑیں گا، ایک یحرک لسانہ، آپ اپنی زبان کو حرکت دیں گے، دوسرا اپنے آپ کو سنائی دینا ہے، اتنی آواز سے آپ کو پڑھنا ہے۔
ایک اور جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز اصل یہ ہے کہ آواز سے پڑھنا چاہیے۔ جب آپ سے کہیں نماز چھوٹ جاتی ہے، یعنی تو عورتیں جب گھر میں پڑھتی ہے فجر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز، تو آواز سے پڑھیں۔ عورت کیا ہے آواز سے پڑھے، اور اجنبی مرد ہے تو کیا ہے آواز آہستہ کریں۔ اور اسی طرح بعض لوگ کیا ہے قدم سے قدم ملا کر کیا ہے اس طرح اپنا ہی قدم کیا ہے ملا کر کھڑتے ہیں نماز میں، یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ جیسا کہ 18 صحابہ ایسے تھے جو کیا ہے اپنا پیر نہیں ملاتے تھے، دوسروں سے اپنا پیر ملاتے تھے، اپنا پیر کیا ہے صحابہ نہیں ملاتے تھے، یاد رکھیں۔ اسی طرح ایک اور جو غلطی ہے وہ ہے کہ نماز میں آنکھ بند کرنا۔ آنکھ بند کرنا کیا ہے مکروہ ہے، لیکن کب بند کرنا جائز ہے؟ جب آپ کے سامنے کوئی عورت گزرتی ہے تو وہاں کیا ہے اپنی نماز میں خضوع میں خلل نہ آئے، اس وجہ سے آپ تھوڑی دیر آپ کیا ہے آنکھ بند کر لیں گے۔ اور اسی طرح نماز کے لیے اچھا سے اچھا لباس ہونا چاہیے۔ جس کپڑے میں سوتے ہیں اسی کپڑے میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، نہیں۔ آپ کیا کریں، ہمارے جو بچے ہوتے ہیں جب ہم نماز کے لیے ان کو لے کر جاتے ہیں، ان کو بھی کیا ہے نماز کے ایک لباس رکھیں تاکہ وہ لباس میں کیا ہے وہ نماز پڑھے۔ ایک اور جو غلطی ہے، رکوع کس چیز سے ملتی ہے؟ رکوع آپ کا ہاتھ کیا ہے گھٹنے کو لگنا چاہیے۔ اگر آپ کا ہاتھ گھٹنے کو لگنے سے پہلے آپ امام کا سین سن لیتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، آپ کی وہ رکوع نہیں ہوتی ہے، یعنی تو آپ امام کو اٹھتے ہوئے اگر آپ دیکھ لیتے ہیں آپ کی وہ رکوع نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ کا ہاتھ گھٹنے کو لگ جاتا ہے، اس کے بعد آپ امام کا سین مائک سے آپ سنتے ہیں تو آپ کی وہ رکعت ہو جائے گی، آپ کی وہ رکوع ہو جائے گی۔ آپ کا ہاتھ گھٹنے کو لگنے کے بعد آپ امام اٹھتا ہے تو آپ کی وہ رکعت شمار ہوگی۔ اور اسی طرح ایسے کپڑے جس میں تصویر ہوتی ہیں، ایسے کپڑے میں نماز پڑھنا کیا ہے صحیح نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کیا ہے امام مالک فرماتے ہیں کہ اسے کپڑے میں نماز نہ پڑھو۔ آپ اور بھی اچھے کپڑے ہمارے پاس کیا ہر انسان کے پاس پیسہ ہے، اچھے کپڑے خریدیں نماز کے لیے، جس طرح ہم شادی بیاہ کے لیے اچھے اچھے کپڑے خریدتے ہیں، رب کے لیے اچھے کپڑے خریدنے میں آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ اپنے بچوں کو بھی اچھے سے کپڑے لے کر دیں، ایسے کپڑے نہ لے اس میں تصویر ہو۔ اور اسی طرح نماز میں کہاں دیکھنا ہے؟ پوری نماز میں ہم سجدے کی جگہ دیکھنا ہے، لیکن تشہد کے وقت ہم تشہد کی انگلی کی طرف دیکھنا ہے، تشہد کی انگلی کی طرف دیکھنا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ 3 لوگ ہیں، کبھی آپ نماز آپ سے چھوٹ جاتی ہے، 3 لوگ اگر ہیں تو جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ 3 لوگ اگر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ شیطان کو مسلط کر دے گا، یہ حدیث نسائی میں ہے۔ اگر آپ کو نماز کے رکن کے بارے میں شک ہوتا ہے کہ آپ مجھے رکوع ملا یا نہیں، اگر آپ کو شک ہے تو آپ وہ نماز ہی کینسل، وہ رکعت ہی کینسل کرو، ایک اور رکعت آپ پڑھو۔ آپ کو شک ہوتا ہے کہ آپ کو سجدہ ملا ہے یا نہیں، آپ وہ کیا ہے رکعت ہی کینسل کرو، دوبارہ کیا ہے آپ سلام پھرنے کے بعد ایک اور رکعت کیا ہے اٹھ کر آپ پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طرح کیا ہے نماز کی جب قضا ہم کرتے ہیں کہ فوری جب آپ کو یاد آتا ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، فوری آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ جب آپ نیند سے اٹھتے ہیں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ 8 ہو چکا ہے، نماز نہیں پڑھا ہے، آپ فوری کیا ہے آپ وضو کر کے نماز پڑھنا ہے، دوسرا کام کرنا کیا ہے جائز نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اور یہ کچھ باتیں تھیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح دین سمجھ کر لوگوں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اور تادم حیات اللہ تعالیٰ ہم کو دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔